معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 12واں اور 13واں کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12واں پارہ۔ 12ویں پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ ہود مکمل، اس کی ابتدائی 5 آیتیں 11ویں پارے کے آخر میں ہیں۔ نمبر 2 سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ۔ سورہ ہود میں 4 باتیں یہ ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اسبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، قیامت کا تذکرہ۔ سب سے پہلے قرآن کی عظمت۔ قرآن اپنی آیت، معنی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کی ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ نمبر 2 پہ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن آسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر آگے توحید اور دلائل توحید کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3 پہ رسالت اور اس کے اسبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند افراد کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ پھر آگے حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے اور وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ پھر آگے نمبر 3 پہ حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 4 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ نمبر 5 پہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ نمبر 6 پہ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا۔ نمبر 7 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے نا ختم ہونے والی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے
کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر اگلے حصے میں قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، ایک بدبخت لوگ ہوں گے اور دوسرے نیک بخت لوگ ہوں گے۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے۔ حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر آگے سورہ یوسف میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بالتفصیل ہے، جس میں تمہید کے حوالے سے بتایا گیا کہ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار سور میں رہے، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا لا تثرب علیکم الیوم، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، حق ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے، شرط یہ ہے حق پر ہونے والا غلطی نہ کرے۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13واں پارہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ رد مکمل، نمبر 3 سورہ ابراہیم مکمل۔ نمبر 1 سورہ یوسف کے بقیہ حصے کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں کہ اس کے تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی۔ نمبر 2 پہ سورہ رد میں 5 باتیں یہ ہیں: قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت، نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2 توحید۔ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 3 پہ قیامت۔ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب باعث بعد الموت ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ نمبر 4 رسالت۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ متقین کی 8 صفات درج ذیل ہیں: نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 اللہ کا ڈر، نمبر 4 خوف آخرت، نمبر 5 صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اشقیاء بدبختوں کی 3 علامات: وعدہ خلافی، قطع رحمی، فساد فی الارض۔ پھر دوسرے حصے جو کہ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں یہ بیان ہیں۔ نمبر 1 پہ توحید، نمبر 2 پہ رسالت، نمبر 3 پہ قیامت، نمبر 4 چند اہم باتیں، نمبر 5 پہ 6 دعائیں۔ سب سے پہلے توحید کے حوالے سے تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسان کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا،
اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 2 پہ رسالت۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار و عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ نمبر 2، ہر نبی اپنے قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ نمبر 3، پچھلی قوموں کے مکذبین کی کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا جن میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک، بشر رسول نہیں ہو سکتا، تقلید، آبائے ان شبہات کی تردید کی گئی۔ پھر آگے چلتے ہیں قیامت کے حوالے سے۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر۔ روز قیامت حساب کتاب ہو جانے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میں نے تم پر زبردستی نہیں کی۔ نمبر 4 پر چند اہم باتیں، جس میں نمبر 1 پر شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ نمبر 2 پر کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ نمبر 3، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کے مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ نمبر 5 پہ 6 دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر، جس میں امن کے حوالے سے، بت پرستی سے حفاظت کے حوالے سے، اقامت صلاۃ کے حوالے سے، دلوں کا میلان کے حوالے سے، رزق میں برکت کے حوالے سے، مغفرت کی درخواست۔